بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ 317 نمبر روایت پڑھنا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ینتظرون العشاء، عشاء کا انتظار کرتے، حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے، یعنی نیند کے جھٹکے آنا جسے کہتے ہیں نا۔ ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے، ترمذی نے بیان کیا ہے، الا انہ ذکر فیہ، مگر اس میں لفظ ہیں کہ ینامون، یعنی وہ سو جاتے تھے۔ یہ ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم، ان کے الفاظ کی بجائے یہ ہے کہ ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، سو جاتے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلے سبق میں واضح کر دی کہ گہری نیند ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ جو انسان بیٹھے بیٹھے جو نیند آ جائے وہ اتنی گہری نہیں ہوتی کہ انسان بالکل غافل ہو جائے، تو ایسی نیند جو ہے، جو گہری نیند نہیں ہے، وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی یہاں معنی ہے، کیونکہ بیٹھے ہوتے تھے انتظار میں۔ آپ بعض اوقات اللہ کے نبی لیٹ کر دیتے، جب لوگ پوری طرح جمع نہ ہوتے پورے، تو کچھ نماز کو لیٹ کر دیتے، اور لوگ بیٹھے بیٹھے انتظار میں نیند کا جھٹکا آ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو اس شخص پر ہے جو لیٹ کے سو جائے۔ فإنہ اذا استجاع، کیونکہ جب وہ لیٹ کے سو جاتا ہے، لیٹتا ہے، تو استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا، تو زیادہ امکان ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے۔ روایت ویسے یہ ضعیف ہے، لیکن ہم نے یہ معنی پیچھے کئی حدیث سے جو بیان ہو رہا ہے بیان کر دیا کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگلی روایت ہے یہ بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، جب تم میں سے کوئی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ذکر کو، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب یہ ایک روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ اگلی روایت ہے، طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ان مسر رجلی ذکرہ، آدمی کا اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں، بعد ما یتوضأ، وضو کرنے کے بعد، کہ اگر وضو کرنے کے بعد وہ چھو لے تو کیا کرے وہ؟ فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منہ، بھئی وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، کیا ہو گیا؟ چھو لیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ بیٹا گروپ میں ذرا ایک میسج کر دیں کہ لوگ آ جائیں، یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک لوگ آئے نہیں ہیں، پھر نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جی، تو ہم مسئلہ یہ پڑھ رہے ہیں حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ان مس الرجل ذکرہ، آدمی کے اپنی شرمگاہ کو، ذکر کو چھونے کے بارے میں، اگر چھو لے بعد ما یتوضا، وضو کرنے کے بعد، تو اب کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. کیونکہ اوپر والی روایت میں کیا ہے، چونکہ لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں تو میں اس لیے وضاحت دوبارہ دہرا دوں. اوپر حدیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرے وہ. اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد یہ ہاتھ لگ گیا ہے تو فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منہ، وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ دو حدیثیں بظاہر دونوں کا مفہوم جو ہے وہ آپس میں بالکل مخالف ہے، تو اسے کہتے ہیں تعارض حدیث. بعض اوقات ظاہری طور پہ احادیث کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ، یعنی دونوں کا مفہوم مخالف ہوتا ہے. اب بندہ کہتا ہے کون سی بات مانے؟ تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے، ان کا جمع، سب سے پہلے ہوتا ہے جمع کرنا، کہ دونوں احادیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے. تو اس طرح یہاں جو دونوں احادیث کا مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو پہلی روایت ہے اذا مس احدکم، وہ اس وقت ہے جب درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسری روایت جو ہے یہ وضو کے بعد والی، یہ ہے جب کپڑا موجود ہو، جیسے خارش ہوئی ہے تو کپڑے کے اوپر سے خارش کی تو کوئی مرحج نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو یعنی دونوں کا مفہوم الگ الگ صحیح، دونوں پر عمل ہو گیا کہ اوپر والی حدیث جب درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، چیز رکاوٹ نہ ہو، کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو، پھر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ گیا. اور اس حدیث سے جب کپڑا موجود ہو تو پھر نہیں ٹوٹا. یہ ایک انداز ہے. دوسرا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نا نہ ٹوٹنے کا، یہ پہلے تھا، یہ ختم ہو گیا، اور جو اوپر بسرا بنت صفوان والی روایت کا حکم ہے ٹوٹنے کا، وہ باقی، وہ بعد میں ہے، تو وہ اب موجود ہے، اب ٹوٹ جائے گا. تو آگے یہی بات بیان کر رہے ہیں. رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وروا ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اسی طرح بیان کیا ہے. وقال الشیخ الامام محی السنہ، اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ھذا منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حکم ختم ہو گیا. کیوں جی؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت طلق کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اسلامہ، وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. تو گویا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، تو لہٰذا وہ حدیث ناسخ ہوئی اور یہ والی منسوخ ہو گئی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ خود حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت طبرانی میں ہے، اس میں ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے. لہٰذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حکم پہلے تھا، وہ بعد کا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ وضو کرے. تو بہرحال اکثر علماء اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں نسخ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمع کیا جائے گا دونوں احادیث کو، اور وہ یہ ہے کہ کپڑے کا فرق کیا جائے. اگر درمیان میں کپڑا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کپڑا نہیں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فرق ہے شہوت اور غیر شہوت کا. اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو چونکہ اب زیادہ امکان ہے کہ وہ مزی جو ہے وہ اس سے خارج ہوگی،
تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ شہوت نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، جیسے توجہ نہیں اور خارش کر لی تو پھر جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ اگلی روایت سے کہتے ہیں وقد روا ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا افضا احدکم بیدہ الی ذکرہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، ذکر کو، لیسا بینہ و بینہا شیء، جب درمیان میں کوئی چیز نہ ہو تو فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ روایت ویسے ضعیف ہے، تو اس لیے ہم نے جو جمع والی بات بیان کی ہے کہ دونوں احادیث کو جمع کیا جائے، وہ پہلو زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور نسخ کی ضرورت پیش نہیں آتی، چونکہ نسخ کی اپنی دلیل چاہیے کہ واقعی وہ حکم پہلے کا ہے اور وہ بعد کا ہے۔ اگلی روایت ہے ورواہ النسائی عن بصرۃ، نسائی نے بھی حضرت بصرہ سے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن اس میں لیسا بینہ و بینہا شیء ان کے الفاظ کوئی نہیں ہے، اس میں مطلقاً یہ ہے کہ جب ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے درمیان میں یہ الفاظ جو ہیں، وہ یہ مفہوم جو ہے وہ درمیان میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں جب درمیان میں کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یقبل بعض ازواجہ، اپنی کسی بیوی کو، یہ لفظ بعض جو ہے نا، جب مضاف ہو نا جمع کی طرف تو معنی اس کا مفرد کا ہی ہوتا ہے، واحد کا، یعنی بعض ازواجہ، اب یہ نہیں بعض بیویوں کو نہیں، بیویوں میں سے کسی ایک کو، ٹھیک ہے، کسی بیوی کو بوسہ دیتے، ثم یصلی ولا یتوضا، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کیا ہے تو انسان اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت پڑھ رہے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یقبل بعض ازواجہ، بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لیتے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے، ولا یتوضا، اور وضو نہیں کرتے تھے، تو یعنی یہ چیز بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ تو روایت پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں لا یصح عند اصحابنا، ہمارے اصحاب کے نزدیک یعنی محدثین کے ہاں کسی حال میں بھی عروہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح ابراہیم التیمی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرنا یہ بھی ثابت نہیں، یعنی ان سے سما نہیں ہے ان کا، تو اس کی سند جو ہے اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ثابت ہے، تو یعنی مسئلہ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے قطفن، ایک شانہ جو ہے نا وہ کندھا جسے بولتے ہیں، تو ہم لیگ پیس کہہ سکتے ہیں، یہ حصہ، یہ گوشت کھایا آپ نے، ثم مسح یدہ، پھر اپنے ہاتھ صاف کر لیے، رگڑ لیے، ٹھیک ہے، وہ صاف کر لیا، بمسح، وہ آگے ہے کسی ٹاٹ کے ساتھ، کسی کپڑے کے ساتھ ہے، وہ ہاتھوں کو مل لیا، کان تحتہ، جو نیچے ہی بچھایا ہوا تھا، ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی،
تو کیا معلوم ہوا؟ ایک تو آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ وہی بات جو پچھلی تھی، اور دوسرا وہ ایک کلی وغیرہ بھی تب کرتے تھے جب کوئی چکناہٹ لگی ہوتی، تو چونکہ اگر گوشت بھنا ہوا ہے ویسے تو کوئی اس میں چکناہٹ ایسی نہیں ہوگی، تو آپ نے وہ کھایا اور ہاتھوں کو صاف کر کے تو آپ نے نماز پڑھ لی۔ اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قربت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا، میں نے اللہ کے نبی کے قریب کیا بنا ہوا پہلو، بکری کا پہلو ایک حصے کا گوشت جو ہے وہ بنا ہوا میں نے آپ کے قریب کیا، فاکل منہ، آپ نے کھایا اس سے، ثم قام الى الصلاۃ، اور پھر کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا، تو پھر وہی بات کہ بھنی ہوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری فصل ہے، حضرت ابو رافع کہتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، لقد کنت اشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاتی، میں بکری کا پیٹ اللہ کے نبی کے لیے بھونتا، یعنی اس حصے کا گوشت، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اب بکری کا پیٹ، اس سے مراد کہتے ہیں وہ چیزیں جو پیٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً کلیجی، دل وغیرہ، تو یہ عام طور پہ الگ سے بھونی جاتی ہے، تو میں بھون کے دیتا، آپ کھا لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے، تو یعنی ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلی روایت ہے انہی سے، کہتے ہیں کہ اہدیت لہو شاتن، انہیں ایک بکری جو ہے وہ تحفہ دی گئی، فجعلها فی القدر، انہوں نے ہنڈیا میں اس کو ڈال دیا، یعنی پکانے کے لیے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی داخل ہوئے، فرمایا ما ھذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ کیا بن رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی بکری ہے، احدیت لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں تحفہ دی گئی ہے، میں پکا رہا ہوں، تو فطبختها، میں نے اس کو ہنڈیا میں پکا دیا ہے، فرمایا ناولینی الزرا، مجھے ایک دستی وہ پکڑاؤ، ابو رافع، تو ناول تو حجرا، میں نے دے دی ایک، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ناولنی الزرا الاخر، دوسری دستی پکڑاؤ، فناولته الزرا الاخر، میں نے دوسری بھی دے دی، ناولنی الزرا الاخر، اور بھی دو، تو میں نے کہا اللہ کے نبی انما للشاۃ ذراعان، دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں بکری میں، اور کہاں سے دوں میں، اور تو ہیں ہی نہیں، تو فرمایا اما انکا لو سکت لنا، لو سکت، اگر تو خاموش رہتا، لناولتنی ذراعا فذراعا، اور ایک ایک کر کے مجھے دستیاں دیے جاتا، تو وہ ختم نہ ہوتی، ما سکتا، جب تک تو خاموش رہتا، یعنی اللہ تعالی بطور معجزہ وہ بڑھا دیتے، جیسے انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو کیا مشکل ہے کہ ہنڈیا میں جو ہے وہ یہ دستیاں زیادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کا اظہار اپنے انبیاء کے ہاتھ سے تو خاص طور پہ کر دیتے۔ تو ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فتمزمز کلی، فتمزمز فاہ، تو آپ نے اللہ اکبر کلی کی، اور وغسل اطراف اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے اطراف کو دھویا، ثم قام فصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھی، ثم عاد الیہم، پھر واپس لوٹے، یعنی آپ نے صرف وہ ہاتھ دھو لیے، منہ اتنا سا دھو لیا جہاں چکناہٹ لگی تھی، کلی کر لی، تو وضو نہیں کیا، پھر جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو فواجد عندهم لحما باردا، آپ نے پایا کہ ٹھنڈا گوشت بھی موجود ہے، تو پھر آپ نے وہ کھا لیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے، فصلی، پھر نماز پڑھی،
فلم یمس ماءن، اور پانی کو چھوا بھی نہیں. یعنی ویسے تو یہ روایت ہے اس کی سند، لیکن مسئلہ یہ صحیح ہے کہ اس سے کلی کرنا بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے. اگر کبھی نہیں کرتا یا ضرورت محسوس نہیں کرتا، چکناہٹ نہیں ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. تو یہاں اسی لیے آپ نے کلی بھی نہیں کی دوبارہ، اور ایسے ہی نماز پڑھ لی ہے. اور دارمی نے ابو عبید سے بیان کیا ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ثم دعا بماء الی آخرہ، یہ آخر تک یہ الفاظ ہے، یہ اس میں نہیں. اگلی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت انا و ابی و ابو طلحہ، میں، حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے. فاکل لحمن خبزا، ہم نے روٹی اور گوشت، سالن بنا ہوگا، کھایا ہم نے. ثم دعوت بوضوء، میں نے وضو کا دعایا، پانی دعایا. فقال، تو دونوں نے یہ میوٹ کریں پلیز. جی. تو آپ نے وضو کا پانی منگوایا. یہ لفظ جو ہے نا، وضو، وضو اور وضو، واؤ کے زبر زیر اور پیش تین طرح پڑھا جاتا ہے. تو اس کو یاد کرنے کے لیے عام طور پہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کریں. وضو کا معنی ہے پانی، وضو کا، اور وضو وہ برتن، اور وضو وہ عمل وضو. ٹھیک ہے، وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کریں. تو بی وضو ان، واؤ کی زبر، پھر وضو کا پانی منگوایا. تو میں نے منگوایا کہ وضو کرتا ہوں. فقال، دونوں نے کہا، لما تتوضا، وضو کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لہذا الطعام، یہ کھانے کی وجہ سے، ابھی کھانا کھایا ہے تو اس لیے وضو کرنے لگا ہوں میں. تو الذی اکلنا، جو کھانا ہم نے کھایا ہے. فقال، دونوں نے کہا اتتوضا من الطیبات، پکیدہ چیزوں سے بھی وضو کرتے ہو؟ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لم یتوضا منہ، اس سے تو اس نے وضو نہیں کیا. من ہوا خیر من کا، جو تجھ سے بہتر تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے وضو نہیں کیا تو تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ تو یہ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یقول، وہ کہا کرتے تھے، قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا، وجسوها بیدہ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا، من الملامسہ، یہ ملامسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ملامسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اولا مستم النساء، جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو چھو لو. ٹھیک ہے، اب اس میں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یعنی یہ چھونا، وہاں لمس، اگرچہ وہاں تو کنایا ہے، اصل میں وہاں اس سے مراد جو ہے وہ قربت ہے بیوی کی، ویسے ہاتھ لگانا نہیں ہے. تو لیکن چونکہ لفظ اس کا معنی چھونا ہے، تو بعض صحابہ نے اس سے یہی سمجھا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ملامسہ میں سے ہے. یہ اسی ملامسہ جس میں کہا ہے کہ اولا مستم النساء، اگر تم اپنی عورتوں کو چھو لو. تو یعنی اس سے بھی جو ہے وضو کرنا پڑے گا. ومن قبل امرأتہ، اسی طرح جس نے اپنے بیوی کو بوسہ دیا، او جسھا بیدہ، یا اپنے ہاتھ سے چھوا، فعلیہ الوضو، تو اس پر وضو ہوگا. تو یہ وہی بات ہے نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملامسہ میں سے ہے.
لیکن وہ ہمیں دیگر روایات سے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا بوسہ دیا وضو نہیں کیا، اسی طرح وہ اللہ کے نبی رات کی نماز پڑھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تو جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو میرے وہ پاؤں پہ ہاتھ لگا دیتے، میں پیچھے پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر تو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے تو جب آپ نے ہاتھ لگایا پاؤں پیچھے کرنے کے لیے تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے یہ مفہوم جو ہے، بعض اوقات کسی صحابی کو ایک حدیث نہیں پہنچتی، وہ حدیث نہیں ملتی، تو وہ جو عمومی او لامستم النساء، جو قرآن کی آیت کا انہوں نے معنی سمجھا کہ لمس، چھونا بھی لمس ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، انہوں نے وہی سمجھا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہتے تھے من قبلۃ الرجل امرأتہ الوضوء، آدمی کا اپنے بیوی کو بوسہ دینا اس سے وضو ہوگا۔ تو یہ بھی انہی کا قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ ہم کہیں گے کہ وہ حدیث ان کو نہیں پہنچی ہوگی جس میں ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ صحابی جو ہے وہ رسول اللہ کی بات کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ہاں حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے لامستم النساء کا جو معنی سمجھا ہے اس کے مطابق کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے تھے ان القبلۃ، یہ بوسہ جو ہے یہ بھی مس سے ہے، وہ جس سے اولا مستم النساء کی بات کی ہے نا، یہ اسی سے ہے، فتوضؤوا منها، اس سے وضو کرو۔ یہ تو ضعیف ہے اور ہم یہ بیان کر چکے، یہ بعض صحابہ کے فتاوی ہیں، بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے، ان کو وہ حدیث دوسری نہیں ملی ہوگی نا اس لیے، ورنہ وہ حدیث کے خلاف بات نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے عمر بن عبدالعزیز، وہ تمیم داری سے بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو ہے۔ روایت یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بہتا ہوا خون، اگر خون انسان کا نکل آئے وہ بہنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو دار قطنی نے بیان کیا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کا سما تمیم داری سے ثابت بھی نہیں اور ان کو دیکھا بھی نہیں، تو یہ ہو گیا انقطاع روایت میں، روایت یہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ یزید بن خالد جو ہے اور یزید بن محمد، یہ دو راوی ہیں اس حدیث میں بیان کرنے والے، دونوں مجہول ہیں، تو یعنی روایت یہ ضعیف ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، بعض صحابہ سے ثابت ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، وہ ان کو جب زخم آئے ہیں، وہ خنجر مارے تھے نا دشمن نے، وہ وحشی جو تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ غلام ابو لولو فیروز، تو وہ خون بہ رہا تھا، نماز میں کھڑے رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ وہ جب نہیں پڑھا پائے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں کہ جہاں صحابہ نے اس بنا نکل آیا ہے، تو بہرحال خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا باب ہے آداب الخلا، بابو آداب الخلا، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں۔ انسان جو ہے قضاء حاجت کے لیے، چھوٹے بڑے پیشاب کے لیے جاتا ہے تو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ یہ ان کے حساب سے ہے، ہمارے حساب سے دیکھیں تو مغرب میں ہمارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینہ کے حساب سے ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف کرو، مطلب ہے کہ اس طرف جو ہے وہ نہ پیٹھ ہوتی ہے نہ منہ ہوتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ ہو۔
قال الشیخ الامام محی السنہ، امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ قبلہ کی طرف وہ منہ یا پیٹھ نہ کرو، یہ صحرا کے بارے میں ہے۔ جب انسان خالی جگہ پہ ہو تو اس وقت نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رُوِيَ، ہاں اگر عمارت میں ہو، ٹھیک ہے، عمارتوں میں جیسے آج کل یہ لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، وہاں اگر کر لیتا ہے فلا بأس، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے جو روایت کی گئی ہے اللہ کے نبی سے جو بیان کیا گیا ہے، اصل میں وہ اگلی روایت آ رہی ہے جس میں خود اللہ کے نبی نے پیٹھ کی ہے۔ وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں پھر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ارتقیت فوق بیت حفصہ، میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ گھر کی چھت پہ چڑھا، لبعض حاجتی، اپنے کسی کام کے لیے، تو فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یقضی حاجتہ، آپ قضائے حاجت کر رہے تھے، مستدبر القبلہ، قبلہ کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی، مستقبل الشامی، شام کی طرف آپ کا منہ تھا۔ تو اب اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ عمارت میں ہے، چھت پہ آپ نے کوئی اہتمام کیا ہوگا، تو وہاں آپ ایسے قضائے حاجت کر رہے تھے، تو اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اوپر امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جو حکم ہے نا کہ نہ کرنے کا، یہ صحرا میں ہے، کیونکہ عمارتوں میں تو اللہ کے نبی سے گویا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے پیٹھ کی ہے۔ تو یہ ایک انداز تو یہ ہے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کہ یہ کہا جائے کہ جہاں روکا گیا ہے وہ صحرا میں ہے، اور جہاں وہ منع کیا گیا ہے، جہاں اجازت ہے تو وہ عمارتوں میں ہے جہاں اونٹ موجود ہو، رکاوٹ موجود ہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ واش روم لیٹرینیں ہوتی ہیں تو اس میں تو چار دیواری ہے، چھت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چار دیواری موجود ہے تو اونٹ ہے، اور اونٹ میں اگر منہ ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں منہ نہ کرے پیٹھ کر لے، کیونکہ یہاں پیٹھ کی یہ ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال جمہور علماء وہ اسی بات کے قائل ہیں، زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر عمارت میں، اصل تو انسان کو بچنا چاہیے ویسے، لیکن اگر مجبوری ہے، بعض اوقات لیٹرین بنی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ وہ منہ سے بچتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ گھر میں تعمیر کرتے وقت ایسے بنانا پڑتی ہے کہ وہ پیٹھ ہو جاتی ہے قبلہ کی طرف۔ تو اگر اس طرح عمارت میں ہو تو پھر منہ یا پیٹھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ نہیں ہوگا، اس میں اجازت ہوگی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نہانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا، ان نستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں، لغائط او بول، چھوٹے بڑے پیشاب کے وقت، قضاء حاجت کے وقت ہم قبلہ کی طرف منہ کریں، اس سے روکا ہے۔ اور اس سے بھی او ان نستنجیا، یا ہم استنجا کریں بالیمینی، دائیں ہاتھ سے، او ان نستنجیا باقل من ثلاثه احجار، یا ہم 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، چونکہ ہمارے ہاں تو پانی ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ تو صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، استنجا کے لیے بعض اوقات مٹی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اگر مٹی پتھر استعمال کرنے ہیں تو 3 پتھروں سے کم استعمال نہیں کرنا۔ او ان نستنجیا، یا ہم استنجا کریں برجیع، گوبر کے ساتھ، او بعزم، یا ہڈی کے ساتھ۔ تو رجی گوبر اور عزم ہڈی جو ہے، اس سے روکا ہے کہ اس سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ تو وہ اس لیے وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہڈی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جنات کے لیے جو ہے وہ طعام رکھ دیتا ہے، ان کے لیے جیسے بھی ہے،
وہ کیا ان پر چیز پیدا ہوتی ہے، یہ ان کے لیے طعام ہے، ہمیں حدیث میں اتنا بیان ہو گیا بس۔ اور اسی طرح 3 ڈھیلوں سے کم جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، استنجا کرنے میں کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیے جائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یقول، آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور جننیوں سے، ٹھیک ہے، وہ مرد ہوں یا وہ مؤنث ہوں، تو میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو واش روم جاتے وقت، چونکہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ جگہ ہے جہاں شیاطین ہوتے ہیں، گندے خاص طور پہ جو ہیں وہ شیاطین وہاں ہوتے ہیں، تو اس لیے پناہ مانگی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں ان کی شرارتوں سے، ان کی اثرات سے محفوظ رکھے۔ تو جو گھروں میں ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ شیطانی اثرات کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو ان میں بہت بڑا سبب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے واش روم جاتے وقت، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بلکہ بعض اوقات جو ہیں وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں دم کرتے وقت، جو ہے وہ جنات حاضر ہوئے، ان سے بات چیت ہوئی نا، تو ایک بار ایک مریض جو ہے مریضہ کو دم کیا، تو وہ جن کہنے لگا کتنے نکالیں گے اور آ جائیں گے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کہاں سے آتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں ان کے واش روم سے، یہ جوتے لے کے آتے ہیں وہی باہر، تو ہم اس کے ذریعے آ جاتے ہیں، گویا کہ وہ گندگی وہ کچھ باہر آتی ہے تو اس کے ذریعے شیاطین بھی آ گئے۔ تو ایک تو واش روم میں یہ کپڑے وغیرہ نا اپنے نہیں رکھنے چاہیے، جو کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا واش روم میں، نہانے والی جگہ پہ وہاں ہی واش روم بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کوشش کی جائے دروازہ بند رکھا جائے واش روم کا، اور اس کا جوتا جو ہے وہ الگ رکھا جائے جو اسی کے اندر ہی رہے، تو اس سے جو ہے وہ کافی یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لحاظ سے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، فما يعذبان فی کبیر، حالانکہ ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی بہت بڑا گناہ بھی نہیں ہے، اما احدہما، بڑا گناہ اس لیے کہ یعنی ایسا کہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہو، ویسے تو بڑا گناہ ہے لیکن یعنی اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اما احدہما، ان میں سے ایک، فکان لا یستنزہ من البول، ایک روایت کا لفظ یہ ہے، اور یہاں ہے یستتر، وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، چھپتا نہیں تھا، وہ 2 معنی قریب قریب لفظ ہیں، معنی بھی قریب قریب ہوگا، تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لا کے کرتا، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی درخت کی، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر ان میں سے ایک شاخ ہر قبر پہ گاڑ دی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی لما صنعت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، شاید کہ ان سے عذاب ہلکا ہو جائے، ما لم ییبسا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے، اس بنا پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو ٹہنی لگانا ہے اللہ کے نبی نے لگائی، تو کیا ہم بھی لگائیں تو یہی فائدہ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا
کہ ان کا یہ مسئلہ ہے اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایسا کریں تو فائدہ ہوگا۔ ہمیں کون بتائے گا کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ہم ٹہنیاں لگائیں تو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا؟ تو چونکہ یہ وہی کسی اور کو تو نہیں آتی نا، اس لیے یہ ٹہنیاں لگانا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں معروف ہے وہ جا کے لگا آتے ہیں کہ جی اس سے فائدہ ہوگا، تو نہیں، بلکہ یہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اگر تو ہر ایک کو اس سے فائدہ ہوتا تو صحابہ بھی بعد میں لگاتے، اور رسول اللہ بھی ہر قبر پہ جہاں جاتے یہ لگوا دیتے، پھر تو آسان کام بلکہ یہ ہے کہ ہر 8 دن بعد جو ہے وہ ٹہنی چینج کر دی جائے تاکہ وہ خشک ہو ہی نہیں، ہر بار تازہ ٹہنی لگی رہے، اور جتنا مرضی گنہگار ہے پھر تو وہ اس کو سزا نہ ہو، عذاب نہ ہو، کیونکہ ٹہنی جو ہے وہ اوپر موجود ہے اور وہ خشک بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا، اور سے ہی وہ آپ کو بتایا گیا ہوگا تبھی آپ نے کیا، اور کسی اور کو تو یہ وہی نہیں آتی، اس لیے کسی اور کا یہ کرنا وہ درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔